سورۃ النور. اب یہاں 14 وہ جو صورتیں تھی جو میں نے عرض کیا جو مکیات ہیں مسلسل، ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ رعد کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی صورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے، جس کو پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی صورت نہیں ہے. کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ ان 14 صورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد صورت مدنی ہے اور یہ سورۃ النور ہے. یہ سن 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے، سن 6 ہجری. اور اس میں بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا، لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی اور ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے، متاثر ہو گئے تھے. اور یہ کافی سمجھیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے، یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے، اس انداز میں اس کا آغاز. اور سورۃ نکرہ کو اگر تفصیل کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے تم پر، فرض کیا ہے تم پر. وانزلنا فیہا آیات بینات، اس میں ہم نے بڑی روشن آیات نازل کی ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو 8 مکی صورتوں کے بعد سے جا کر ملے گا، اور وہ ہے سورہ احزاب. ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے، دونوں 9 رکوعوں پر مشتمل ہے. اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو 9 رکوع 64 آیات میں، وہاں 9 رکوع 73 آیات میں، وہ پہلے نازل ہوئی، وہ سن 5 میں نازل ہوئی، یہ سن 6 میں نازل ہوئی. لیکن دونوں میں آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بھی سورہ نور کی بھی نہایت اہم ہے ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت ہو، زنا کرنے والا مرد ہو، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک لے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے، نہ تمہیں روک لے پکڑ لے. لا تأخذكم بهما، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہاری دل کی نرمی، تمہاری شفقت یہ کہیں آڑے نہ آ جائے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ غیر شادی شدہ اس کے لیے 100 کوڑے، یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے. زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور شریعت اسلامی کا کیونکہ جو اس کی سورسز ہیں اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے، مستقل سورس ہے، وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں، شریعت موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے انہیں جو قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے. ان میں سے یہ 2 حکم جو ہے بہت اہم ہیں، ایک قتل مرتد کا حکم ہے اور دوسرے زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان دیتے، یعنی یہ پبلک میں ہو. اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا اور تعزیرات کا، حدود کا، وہ ڈیٹرنس کا ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سو کو عبرت مل جائے. اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ مر گیا، ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ، حادثے میں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام دار پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائے گی. تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ. کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے. یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے. زانیہ کو لا ينكح اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین. اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں. اللہ یہ کہ توبہ کرے جو بھی ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء. اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں حفاظت میں ہوں کسی خاندان کے اور نکاح کے قید میں ہوں چاہے نکاح کی قید میں ہو تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے. نہیں تو یہ کہ اگر خیر شادی شدہ ہے لیکن کسی شریف خاندان سے ہے آزاد خاندان سے ہے اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے زنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لا سکے ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء 4 شہید نہ لا سکے فجلدوہم تو پھر اب ان کو کوڑے مارو 80 جلدہ 80 کوڑے 80 گزے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون. اور یقیناً یہی لوگ فاسق و نافرمان ہیں. یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے 4 گواہ چشمدید پیش کرنے ہوں گے. اگر وہ 4 چشمدید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس پر ثابت نہیں کر سکا لہذا اس جرم کی سزا 80 کوڑے کتنے قریب چلا گیا ہے. اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجیے کسی معاشرے میں مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور لیکن اگر نہ ہو تو خاموش نہ ہو ورنہ یہ کہ خام کا برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا سب جواب ممکن نہیں ہے اس کی سزا دینی ممکن نہیں ہے تو اس میں سکوت جو ہے وہ دے سکے. الا الذین تابوا سوائے ان کے جو توبہ کرنے میں بعد ذالک اس کے بعد وہ اصلاح و اصلاح کر لیں. یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی زنا کی اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی لیکن بعد میں ان کی روش ایسی رہی ہے رویہ ایسا رہا ہے انہوں نے اصلاح کر لی ہے توبہ کر لی ہے وہ قابل اعتماد ہے تو یہ جو معاملہ اس سے ختم ہو جائے گا ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی. فإن اللہ غفور رحیم تو اللہ غفور رحیم ہے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم. اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے درحال کہ اس کے پاس 3 اور گواہ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر 80 برے لگتے اس کو کس نے الزام لگایا ہے چاہے چشمدید ہے چاہے اس نے دیکھا ہے لیکن 3 گنا اور نہیں لا سکتا 3 گواہ نہیں لا سکتا ہے تو برے لگیں گے لیکن معاملہ چونکہ بیوی کا ہے اس کے لیے خاص قانون ہے اس کو لعان کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ والذین یرمون ازواجہم جو الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں پر ولم یکن لہم شہداء اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو الا انفسہم سوائے ان کی اپنی جانوں کے انہوں نے خود دیکھا فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ. تو یہ ایک شخص کی گواہی دی 4 گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی انہ لمن الصادقین کہ وہ سچا ہے ہر چیز آپ بیان کریں. والخامسۃ اور 5ویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے. 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ 4 گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو اللہ اللہ علیہ الکاذبین ان کان من الکاذبین. وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ. اب عورت کیا کرے گی جس کے اوپر اس کی بیوی جو ہے اس کو الزام لگایا گیا ہے اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے ان تشہد 4 شہادات باللہ کہ وہ بھی قسم 4 مرتبہ کھائے اللہ کی
انہ لمن الکاذبین، کہ میرا شوہر جو بالکل الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے. اول خامسہ، اور پانچویں بات وہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے. اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر سے حد جاری نہیں ہوگی. اور اگر شوہر کے 4 قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو، اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے، وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی چار، اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے 4 قسمیں، اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر، تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا، دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، وان اللہ تواب الرحیم، تو گویا کہ یہاں پہ محذوف ہے کہ اگر اللہ فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے، تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا دیتے. وہ جو بھی واقعہ آگے آ رہا ہے اس کے لیے تمہید ہے. وان اللہ تواب الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے، جن لوگوں نے تہمت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، یہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے، تمہیں میں سے ہے. لا تحسبوه شرا لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اب اس سبب میں ہدایات دے گا، قوانین بتا دے گا، شریعت کے جو احکام وہ نازل ہو رہے ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا، ایک ذریعہ ہو گیا. واقعہ اچھی طرح نوٹ کر دیجیے کہ غزوہ بنی مستلق میں حضور سن 6 کا ہے یہ واقعہ، ہجری کا تشریف لے رہے تھے. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو رات کو ایک جگہ پر قیام تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک ہودج میں علیحدہ ہوتی تھی، جیسے کہ اس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے حمال کو اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اور جہاں پر پڑا ہوا وہ ہودج اونٹ پر سے اتار کر نیچے رکھ دیا. تو رات کو کہیں سزائے حاجت کے لیے جس لیے پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی وہ کہیں گئی، وہاں کچھ دیر لگ گئی، اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا. اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس نہیں، اتنی دیر میں وہ حمال آئے، اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھی، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس ہودج میں اس وقت ام المومنین موجود نہیں ہے. انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا، اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل گیا. اب یہ آئی واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا ہے، ہکا بکا کیا کریں، چلا ہے، رات کا وقت ہے. اس وقت انہوں نے بڑی عقلمندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے، تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں، تاکہ انہیں جب یہ خیال ہوگا کہ اس ہودج کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے تو اس تلاش میں پھر یہی آئیں گے. تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، نیند آویش ہو گئے، اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا. تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان بن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو، کہیں کوئی بیمار ہو، وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ رہ گیا ہو پیچھے، تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے. انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی مچھلی سی پڑی ہے کوئی، تو جا کر دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا. حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں، سورہ احزاب 1 سال پہلے نازل ہو چکی ہے. تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی، ایک بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا، کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین، اور نہ امہات المومنین، لہذا پہچانتے تھے. تو چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی، انہوں نے اپنا کپڑا دوست کیا. لیکن پھر انہوں نے یہ کیا، صفوان بن معطل نے، کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا، خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس کو سوار ہو گئی، اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے. وہاں عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جب بچ کر نہیں آئی. یہ مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے، علیحدہ رہے ہیں، تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی. ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے، اس کی تلاش کیسی ہے گندگی کی، اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا. یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے طوفان بن گیا، اور اس میں بات جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوی کے گویا کہ سرکاری شاہد تھے، ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے. تو یہ ہے واقعہ اس کا.
لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے برات کر دی، اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، اس میں جس شخص نے بھی جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا، اس کے حصے میں درج ہو جائے گا۔ والذی تولی کبرہ، جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا، یہ ہے عبداللہ ابن ابی جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اس سے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی ہیں، یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بارے گمان ہونا چاہیے تھا، انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا، تو قالوا ھذا اسم مبین، اور وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے۔ لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ لے کر آئے 4 گواہ، اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی، اگر 4 گواہ نہیں تھے انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی۔ فَإِذْ لَمْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اس لیے کہ یہ 4 گواہوں والی آیت یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی، سورہ نساء سے 4 میں آ چکی ہے، وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر، یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں 4 گواہ لے کر آئے، فَإِذْ لَمْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکے فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک کہ وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے سامنے حال سے دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں بھی، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ، تو تم پر پڑتی اس چیز پر جس کا چرچا تم نے کیا ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اس طرح قولہ بألسنتکم، یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے، اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی، ادھر سے آگے بیان ہو گئی، جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ اس طرح قولہ بألسنتکم، جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے، یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو، اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے، اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی گواہی نہیں تھی، کوئی معلومات کی کوئی سورسز نہیں تھی۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے سمجھ گئے کہ یہ بہت ہلکی بات ہے، معمولی سی بات ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ کسی پر بھی، کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے۔ خدا یہ کہ بازی بارش بابا ہم بازی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں نہ ایسا ہوا جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادا تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کو حرکت کرو، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ علیم و حکیم ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے، تشیع الفاحشہ شائع ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، جو لوگ اس کے لیے، اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے، اپنے اخبار بیچنے کے لیے، اس کی اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کسی شے کا اشتہار دینا ہو، عورت کی تصویر ساتھ ہوگی، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ لوگ کون ہے کہ جو اس بے حیائی کو، بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں؟ تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا، یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، یہ اسکینڈل شائع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، غلط ہے تب بھی، لیکن اس بات پر چرچا ہو گیا، پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتا کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے،
جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ، اس سے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے، تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے، مدعے پہلو زیادہ ہے. اگر ہے بھی ایسا معاملہ، اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ، اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے، اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو. اس کو تو زبان بولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس سے بڑے دور تک نتائج نکل سکتے تھے. یہ محذوف ہے. وان اللہ رؤوف رحیم، تو اللہ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پا کی پیروی کرے گا فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان تو اس سے حکم دے گا، وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا، بری بات کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا، وہ اس کو مہلت دیتا ہے، اصلاح کرے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پاکسا نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. اس آیت کی شان نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا تو بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے، حضرت مصطح. یہ حضرت مصطح جو غریب آدمی تھے اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے، پیسے سے، مال سے، ان کی ضرورت جو ہے پوری کرتے تھے. لیکن یہ مصطح بھی اس میں شریک ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت کا معاملہ چلا تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مصطح بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے تو پھر غصے میں آ کے ان کا قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا. اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں کہ اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا. اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے. جو بھی اس سے غلطی ہوئی لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا کیوں قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے. ولا یأتل اولو الفضل منکم، اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں، درجے والے ہیں تم میں سے، جنہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، نیکی میں بھی، ایمان میں بھی فضیلت دی ہے، دولت میں بھی فضیلت دی ہے. وسعت، اور جنہیں کشادگی دی ہے، مال کی کشادگی دی ہے. ان یؤتوا اولی القربى، کہ وہ کوئی صلہ رحمی کرے اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اس دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو، والمساکین والمہاجرین، اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. تو یہ قسم نہ کھائیں. ولیعفوا ولیصفحوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو تم سے بھی تو کوئی خطا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرماتا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ نقل کیے گئے، بلا یا ربنا انا نحب، کیوں نہیں پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے. انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی اسی طریقے جاری کر دیا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں، جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے، جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا، المؤمنات اہل ایمان میں سے، لعنوا فی الدنیا، ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے. تشہد علیہم، علی کو نوٹ کر لیجیے،
جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، السنتوں ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی، وایدیہم ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے، وارجلہم ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، اب جو کچھ عمل وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے۔ قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا، پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام نہیں کرا۔ یہ پاؤں جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے، اس کے حکم کے مطابق کر رہے تھے، یہ بدبخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا اس کے لیے استعمال کرتا تھا، یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے ہم استعمال کرتا تھا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا بدلہ ان کو دے دے گا۔ یہ دین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجیے، دین بدلے کو کہتے ہیں، دین مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، بدلے کا دن۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق، سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور طیبات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہے کہ اتنی اخلاقی حص معاشرے کے اندر ہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر، یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے۔ جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی۔ اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرک کے، یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اخلاقی، تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے، بدکاری سے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضائے ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ذلیل ہو کر رہ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں، یہ سورہ نور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں۔ معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس زنا کا سد بات کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے۔ قریب مت جاؤ زنا سے، یعنی زنا کو ایریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے، اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات، مثلا پردہ ہے، فصل ہے، لباس کے احکام دیے گئے ہیں۔ معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکس سوسائٹی نہ ہو، مخلوط معاشرہ نہ ہو، مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں، عورتوں کی علیحدہ ہیں، معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو، مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاف نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر کہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں، اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پورٹنٹ موٹو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت لوز اور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا، اس کے لیے بڑے دور دور تک کام دیے گئے۔ یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اس کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اب اسی جیسے مثلاً گھر کی پرائیویسی بھی ہے، ایک گھر ہے، گھر میں ایک شوہر ہے، اسی بیوی ہے، اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر؟ نہیں، اہل ایمان جب داخل ہوا تو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ بول چال کر لو، اجازت لے لو، اور تسلموا علی اہلہا، اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم، معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے، یہ نہیں کہ بے گھر چلے جا رہے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو، حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تو اس میں جا سکتے ہو، ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں۔
وہی قیل لکم، اور اگر کہا جائے تم سے ارجعوا، چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں، فارجعوا، تو لوٹ جاؤ۔ اب دیکھیے یہ آداب ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے، نہ ٹائم دیا ہوا ہے نہ پہلے سے طے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے، کیوں نہیں ملا؟ اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص ہے، یہ نہیں۔ اگر تو آپ وقت طے کر دی گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے، لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنے کس کام میں ہے، کس مشغولیت میں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آپ اس کو نہیں جانتے۔ اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ہے ارجعوا، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ، ہوا اس کا لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، پاک بازی کا معاملہ، واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے، جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں، ریزیڈینشل نہیں ہے۔ اب گوڈاؤن ہے، اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤن میں آپ نہیں جا سکتے، سامان پڑا ہوا گودام ہے، آپ جا سکتے۔ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان ہے، تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا جو گھروں میں داخل نہ ہو، یہ اصل میں ایک پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی، اصل میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے، نہ یہ کہ آپ نے جیسا ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے محفوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنہار کو ظاہر کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے غریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکر مار دیا کریں، بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہ خمرہن جمع ہے خمار کی، خمار کہتے ہیں اوڑھنی۔ ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں، ان دونوں الفاظ کو الگ الگ رکھیے۔ یہ ہے کہ اپنے غریبانوں کے اوپر، یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس، عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی۔ چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی، اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جب کہ گھر کے اندر ہوتی تھی۔ یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے، یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا۔ چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں، چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی، اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے، نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت، بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا۔ کسی کی چادر بڑی شاندار ہے، مشالہ اوڑھا ہوا ہے، بہت قیمتی ہے، تو وہ بڑا آدمی ہے، وہ سردار ہے۔ کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے، اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، الکبر ردائی، تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے، اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی، اس کی چادر کھینچتے تھے، گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے۔ اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو اس اپنی توہین محسوس کرتا ہے، تو وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکر مار دیا کرے اپنے غریبانوں پر۔ یعنی یہ کہ یہ عورت کے لیے اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اسے پہنا ہوا ہے، لیکن کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ بکر اس کی اوڑھنی کا ہو۔ ولا یبدین زینتہن، اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا، ولا یبدین زینتہن، اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت کو۔ اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے، جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے بلا حجاب، اور یہ اتنی قریب فہرست دی گئی ہے۔ آپ سے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فٹیلٹی تو نہیں کی ہے۔ کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر، اور یہ کہ کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے، تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے، اور اس چہرے کے پردے سے مستثنا ہے یہ لوگ۔ کون لوگ مستثنا ہیں؟ الا لبعولتہن، ان کے شوہر نمبر 1، او آبائہن، یا ان کے باپ، اور باپ سے مراد باپ، دادا، چچا، یہ سب چلیں گے، او آبائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے باپ، او ابنائہن، یا ان کے اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹے۔
یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو وہ بھی محرم ہے، وہ نامحرم نہیں ہے۔ اور اخوانہن یا ان کے اپنے بھائی اور بنی اخوانہن یا ان کے بھائیوں کے بیٹے اور بنی اخواتہن یعنی یہ بھتیجے ہو گئے، اور بنی اخواتہن یا ان کے بھانجے، اور نسائہن یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، عام عورتیں نہیں ہیں، نسائہن، اور ما ملکت ایمانہن یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونڈیاں ہیں۔ اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونڈیاں مراد ہیں۔ اب تابعین غیر اولی الاربۃ یا ایسے تابع لوگ جو صرف خدمت گار ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں، باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں اور اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، بچپن سے وہیں پلے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعتاً پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچے۔ ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ یا وہ تابع کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے، میرا رجال مردوں میں سے۔ ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں، ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں۔ ولا یبدن، یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی، یہ ہے محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے۔ باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے، کسی خاتون نے برقع بھی اوڑھا ہوا ہے، لیکن اب کسی کا قد ہے، ماشاءاللہ وہ قد ایسا ہے، سر قد ہے کوئی خاتون، وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو؟ وہ تو ظاہر ہو جائے گا۔ جسم متناسب ہے، اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ماظہر منہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے۔ چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے، اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے۔ باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے 3 اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی، اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی۔ چہرہ، یہ ہاتھ پونچھوں سے نیچے اور پیر ٹخنوں سے نیچے، یہ جو 3 اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جو عورت کھلے رکھ سکتی ہے، اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی، بھائی کے سامنے بھی، اور جو بھی رشتے گرائے گئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ صرف شوہر کا ہے، اس سے آگے یعنی رواج کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی، وہ صرف شوہر کے لیے۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور نہ یہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلے تو زیور جو ہے پاؤں میں پہنا ہو اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے انہیں متوجہ ہو جائیں۔ لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے، کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات۔ ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا، یا بہت ہی سمجھیے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہاں حکم ہے انکحوا الایام منکم، بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تمہاری جو بانیاں ہوں، غلام ہوں، ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں، جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو، ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو۔ ایک کی کنیز ہے، ایک کا غلام ہے، ان کی شادی ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے وہ کنیز جو ہے اپنے آقا سے اب اس کے ساتھ وہ تمتع نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی کنیز کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ واسع بہت سمائی رکھنے والا، کشائش والا، کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی، کیا پتا کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں، شادی کر ہی نہ سکتے ہوں، کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس، نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکے، نہ کوئی نان نستے کا سامان ہو، نہ کوئی مہر دے سکے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کرے، پوری طریقے سے اپنے جنسی جذبوں کو کنٹرول کرے۔ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔
والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم، اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا. یہ مکاتبت کا فائدہ یہ سارے غلام یہ طے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درہم دے دوں گا، اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجیے. تو یہ معاہدہ ہو گیا، اب وہ آزاد ہو گیا. لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کرے گا، وہ کمائے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے گا. یہ مکاتبت تھی. تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہے، مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم، کہ یہ مکاتبت کر لیا کرو. قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجاً سہج سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے. فقاتلوہم ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم دیکھ رہے ان کے اندر کہ خیر ہے، بھلائی ہے، واقعہ یہ شطر اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ بھاگ نہیں جائے گا اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور دیکھو اپنی باندیوں کو، چھوکریوں کو، یہ جو وہاں پہ باندیاں خریدیں ہوتی تھی انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحصنا، اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہے، وہ کسی قلعے میں رہے، اور ان سے کیونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا، ان باندیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے. اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی، اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے. جیسے سورہ نساء میں آیا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی سوتیلی مائیں ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال دیا، لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر کی بندش ہوئی تو وہ اپنی اولادیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کمائی خود کھاتے. تو فرمایا یہ بہت غلط ہے. تاکہ تم کبھی عرض حیات دنیا، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان. ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور و رحیم ہوگا. تم پر وبال آئے گا، جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا. اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے دینے تیار نہیں ہے تو بہرحال اللہ اس کے حق میں غفور و رحیم ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور جب وہ ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب یہ روشن آیات. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھی جو تم سے پہلے تھے. یہ ساری گندگیاں، معاشرت کی خرابیاں جو ہے یہ پہلوں کے اندر بھی تھی، ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے. وہ موعظۃ للمتقین، اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اب یہ 5واں رکوع آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث، اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے. اور یہ آیت نمبر 35 جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ کے لیے آیت نمبر 35 اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر 35 آپ کو ملے گی. یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی، اس پر ایمان کی مثال، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کمشکات، جیسے ایک تاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ روشن ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے، شیشہ ہے اس کے اوپر، جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے. الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو. یوں قدم من شجرۃ، اور اس مصباح میں، اس دیے میں، اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل کس کا؟ ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا، ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یعنی یہ کہ درخت ہے، جھنڈ ہے. اب اگر تو کچھ جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی، شام کی نہیں ہوگی. مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی، صبح کی نہیں ملے گی. ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے، تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے. اور ایسے درخت کا جو روغن زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف، اسی کی مثال دی جا رہی ہے. جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں. یکاد و غیر بھی، اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیکار ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے. ولا لم تمسسہ نار، چاہے اسے ابھی آگ میں چھوا ہی نہ ہو.
نور علی نور، جب آگ بس کر جائے چھو جائے تو پھر نور علی نور ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے. یہ اصل میں ایمان کے لیے، اس کے اجزائے ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے، جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت، انسانی فطرت. اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں، معرفت خدا بندی موجود ہے. البتہ اس کو کچھ پردے آ گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے جلاف پڑ گئے ہیں، اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. آیات الہیہ جو ہے، آیات قرآنیہ، وہ اندر سے جو گورنمنٹ اس کی کانشیسنس ہے ایمان کی، اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے. اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے. اب تیل ایک ہے کڑوا تیل، جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے. اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا، اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی. تو کپڑے کی بتی ہے، بچکن یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے، اس بتی کو اس آگ لگاتے تھے تو جل تو رہا ہے تیل، لیکن بواسطہ ہے بتی، براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں. لیکن ایک تیل ہے پیٹرول، جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے، اور پیٹرول گویا کہ بیکار ہے، وہ بھڑک اٹھنے کو بیکار ہے، ذرا سی چنگاری قریب آئی بڑھ گیا. اسی طریقے سے انسانوں کی طباع کا فرق ہے. کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے، اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر، کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی آئینہ ڈگمگا اٹھا ایک دم. اس لیے اوپر غبار ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں. یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا. اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی، گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بیکار تھا کہ ذرا قریب بھی اگر بیاٹکائی آ گئی تو بھڑک اٹھے. لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا، ان میں کوئی تکبر تھا، انہیں وقت لگ گیا. اگر چیزیں کہ بلاخر وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی تو اس کے لیے محنت کرنی پڑی. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدل جا پھر ان کے بعد آتے چلے گئے. تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت، نور روح، روحانی نور جو ہمارے اندر ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے. وہ جو ہماری روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے، یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور، وہی کا نور آیا، ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہوئی. اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا، اس کی واقعتاً ٹاپ کی سی شکل ہے. یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے، اوپر سے تنگ ہو رہا ہے. ٹاپ ایسے ہی ہوتے تھے. ڈائفرام جو ہے وہ اس ٹاپ کا گویا کہ فلور ہے، جو ہمارے ایبڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے. اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ گویا کہ چراغ ہے. اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے. اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور، اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے، ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر، اور ایک نور وحی. ان دونوں کے اجتماع سے نور علی نور، وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا. المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ نور علی نور ہے، دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا. نور فطرت، نور وحی. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حقہ علم ہے. مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی اب خود نہیں سمجھ سکتے. اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں. فی بیوت نذر اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، یعنی مساجد.
بلند کرنے سے مطلب یہ کہ ان کو نمایاں بنایا جائے، ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شہر ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو، اس کے اوپر جو ہے خام کا تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں، لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے، معلوم ہو کہ اس آبادی کا برکت یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ طرفہ اس کو ہر طریقے سے ہر مانوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے. وہی اس طرح کی حسم ہوا اس میں اس کا نام لیا جائے. یسبح له فیہا بالغدو والآصال. یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیلیں روشن ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. رجال، وہ جواں مرد، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے، وایتاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادا کرنے سے. یخافون یومن، یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزہ و کسا رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے. تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی. ویزیدہم من فضلہ، اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے، اس کی تمثیل یہ ہے، اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے. اب ایسے بین کے لوگ ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں، کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے، کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے. وہ لا يصدقون تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، اس آیت کو ذہن میں رکھیے. والذین کفروا، اور جو لوگ ایمان سے تہی ہے، محروم ہے، کافر ہے، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال کیا ہے؟ کسراب، جیسے ریت ہو، سراب ہو، بقیعۃ، ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسٹ کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم یجدہ شیئا، کچھ نہیں پاتا وہاں پر. ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود. فوفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی جھوٹی نیکیاں، ملمے کی نیکیاں، حقیقی ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے، لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں، کچھ خدمت خلق کے کام ہیں. اس طرح کی چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں. اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے. دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں شراب کے مانند ہیں، جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہے. اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں، جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے، نفس پرستی اور دنیا پرستی، اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے. ان کی مثال کیا ہے؟ اور ظلمات فی بحر لجی، یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں. یغشاہ موجن، اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو. من فوقہ موجن، اس کے اوپر ایک اور موج ہو. من فوقہ سحاب، اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو. یعنی اندھیری رات ہے، کوئی روشنی نہیں، اوپر بادل ہے، نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں. اذا اخرج یدہ لم یکن یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا. جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو، فما لہ من نور، تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں، اندھیارے ہی اندھیارے ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ نور کا 5واں رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی، وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکلیں صورت اختیار کرتے ہیں، جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں، وہ ہر سے بعد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ جو ہو سو،
ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہردردی کی وجہ سے، کسی تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے۔ ایک بین کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، وہ چلتے ہیں پھر چھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، آسانی ہو تو کوئی دو چار قدم چل لیے، کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اونگے مونگے گئے۔ اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اسی طرح یہاں اس رکوع میں بھی تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ مختلف اعتبار سے ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا، ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں، صالح تھیں، سلیم تھیں، اور پھر وہ وہی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے، ان کا باطن جگمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی، اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت و کردار کا وہ بھی کھینچ دیا گیا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات، اس کے سوا کسی شے کا کوئی گزر ہی نہیں، وہ بالکل اس کے برعکس، پہلے نور علی نور اور دوسرے ظلمات بعضھا فوق بعض، کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں، کوئی ملمنے کی نیکی بھی نہیں، ان کا مال ہے تو صرف اپنی عیاشیوں کے لیے ہی، اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی، ان کے ہاں کسی نور کا سرے سے گزر ہی نہیں، ظلمات بعضھا فوق بعض۔ اور اس کے لیے تفصیل دی گئی ہے کہ اس گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، ایبسولوٹ ڈارکنیس، کہ رات بھی ہے، اوپر بادل بھی ہے، اور جو ہے موت پر موت چڑھی ہوئی ہے، ایبسولوٹ ڈارکنیس۔ ایک فرینچ ادیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا، اس کی ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر، اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنیس ہوتی ہے وہاں۔ اس نے کہا کہ بتا کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے؟ جب اسے معلوم ہے کہ انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں، اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ یہ تشبیہ جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ جس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوطے بھی لگائے ہوں اور وہ ایبسولوٹ ڈارکنیس تک پہنچا ہے۔ بہرحال یہ دوسری انتہا، جس میں وہ لوگ ہیں بین ہے، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، حقیقی ایمان سے محروم ہیں، نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کی نیکیوں کی مثال خراب کسی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جب بھی سما میں جو ہے، والطیر صافات، اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کے علم میں ہے، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز، اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو، کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مانسون کی ہوائیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک۔ ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے۔ اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے، دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اس سے اس کا تجربہ ہوتا ہے، جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے، ایک تہ، اس کے بعد پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ بڑھتا ہے بادل۔ رکامن فتر المطر یخرج من خلالہ، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں، ان کے بین سے، ان کے بیچ سے برستی ہے بارش، پانی برستا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر۔
فیصیب بہ من یشاء، تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے، اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں. یصرفہ عن من یشاء، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گیا. یکاد سنا برتے ہی یذہب بالابصار، اور اس کی جو بجلی کی کونز ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش مندوں کے لیے، آنکھ والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز زمین کے اوپر پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں، یہ ریپٹائل جن کو ہم کہتے ہیں، ریپٹائل ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں. منہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں وہ بھی ہے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. اب ہم بھی انہی میں سے ہیں، اور باقی شمپنزی اور گوریلاز بھی ہیں اور بھی ایسے ہوں گے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع، سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب کافی عرصے کے بعد منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہم نے سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو 14 سورتیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرکین عرب سے، کفار سے، مشرکین سے. ساری بحث ان سے تھی. کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخن، بغیر انہیں باضابطہ خطاب کیے ہوئے، اور یا پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی، اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ. اور ابھی وہاں نفاق سے کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ رد و قضا ہوتی. لیکن یہ تو چونکہ سورت نازل ہو رہی ہے سن 6 ہجری میں، یہ گویا یوں سمجھیے کہ عین مدنی جو دور ہے اس کا عین وقت ہے. بالکل سن 11 میں حضور کا انتقال ہوا ہے، تو سن 6 جو سمجھیے کہ ان دونوں کے بالکل وقت کے اندر ہے. یہ بالکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا. یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر وبالرسول، اور اللہ کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کی. ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیٹھ موڑ کر جاتی ہے من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں، لیکن پھر طرز عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کہ ان کے مابین فیصلے کرے. یہ سورہ نساء میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی عدالت میں لے جائیں، اس لیے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یاد وفا بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا. تو اس طرح کا ان کا کردار تھا. جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو اعراض کرتی ہے اور کرنی کترا جاتی ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں، تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے، اذعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، تو آپ کو رکاوٹ نہیں. یاتوا الیہ مذعنین، خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ ہم یخافون ان یحیف اللہ علیہ، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا، اور رسولہ وہ اس کے رسول. بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہے. ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ محروم ہے، لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، تو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین، تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا.
ہم حاضر ہیں، جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بصر و چشم تسلیم کریں گے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، یقین وہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پانے والے ہیں۔ ومن يطع الله ورسوله، اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ويخشى الله ويتقه، اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، فاولئک هم الفائزون، تو یقیناً وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک، لیکن امرتم، میں نبی اگر آپ حکم دیں گے لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ لازماً نکل جائیں گے۔ آپ حکم دے دیا ہم حاضر ہیں، ویسے میری یہ مجبوری ہے، یہ میری تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل حاضر ہوں۔ یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جماعتی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے، اس نے ایک بات کہی ہے، کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ اس طرح کیا جائے۔ اب کچھ لوگ کرنے کا کراتے ہیں، اچھا جی اگر آپ حکم دیں گے تو میں چلوں گا، لیکن یہ کیا بات ہے؟ جب وہ امیر ہے آپ کا، وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے، اب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو، اب آپ چاہتے ہیں پی کال کر کے حضور ایک ایک کی خوشامد کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلیے، خدا کے لیے ضرور چلیے، یہ حضور کرنے والے نہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک، نہیں نوتا ہوں میں نبی، آپ کا حکم ہوگا کہ میں حاضر ہوں، لَيَخْرُجُنَّ، ہم ضرور نکلیں گے۔ قُل لَا تُقْسِمُوا، اے نبی ان سے کہیے تم قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، معروف طریقے پر اطاعت اختیار کرو۔ تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو، تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے، اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو، اختیار کرو۔ یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ حکم دوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہہ دیجیے۔ اب دیکھیے نوٹ کر لیجیے، سورہ نساء میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھیں۔ نمبر ایک، حضور کی شخصی اطاعت کرنا، نمبر دو، جہاد اور قتال کے لیے نکلنا، نمبر تین، ہجرت۔ تین ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں اطاعت رسول کو جو ہے، جو پہلا مضمون تھا سورہ نساء میں، اسی کو زیادہ موقع کیا جا رہا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیے ان سے اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فإن تولوا، پھر اگر یہ چیز موڑ لے، اگر تم منہ پھیرو گے، اگر منہ موڑ لو گے، فإنما علیہ ما حمل، تو سن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے، وعلیکم ما حملتم، اور تم سے باز پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے۔ یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی، اللہ کا دین تم تک پہنچایا، اللہ کے احکام پہنچا دیے، ان کا کام جو ہے تو ختم ہو گیا۔ اب اطاعت کرنا، اس کی تعمیل کرنا، اس کے حکم پر چلنا، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانا، یہ سارا کام تمہیں کرنا ہے۔ تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے، اور اللہ کے ہاں ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا، اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے اس کے جواب بھی تمہیں کرنے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے، ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے، اے دل یا محمد، اے محمد عدل سے کام لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی گستاخی کے ساتھ اس نے کہا، وہ ایک الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں، یہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اس میں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے۔ تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا کہ انما عدل فرم یا عدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے، انہوں نے امیر نے زیادتی کی ہے، کوئی بات نہیں، امیر نے زیادتی کی ہے تو امیر اس کی جواب بھی اللہ کے یہاں کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ نیکیاں ہیں وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے، لینا دینا وہاں ہو جائے گا، ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ جاؤ کہ اب اپنی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی، تو پھر تو جواب دہی تمہاری ہو جائے گی، اللہ کے یہاں ایکسپلیشن کال تمہاری ہو جائے گی کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، لہٰذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا۔ یہ تو گویا کہ ایک منفی طرز عمل ہے، تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے فرائض کی، اپنی ذمہ داریوں کی۔ یہ جماعت کی زندگی سے متعلق بات بہت اہم ہے جو مباحث کی سورہ مبارکہ میں آئے ہیں، اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نصاب نمبر 2 ہے جو اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات ہے، وہ اس کے ایک درس کی حیثیت اس میں شامل ہے۔ کہ جماعتی زندگی جو ہے جب ایک جماعت بنانی پڑے گی، اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا، جماعت کا نظم ہو، ڈسپلن ہو، حزب اللہ وجود میں آئے جو سورہ مائدہ میں دیکھ آئے ہیں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، غلبہ جو ہے تو حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ید اللہ علی الجماعۃ،
جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت کی وہ اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ اس جماعتی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعض ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقامات پر، ان پر ہم نے جو مرتب کیا ہے منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب نمبر 2، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل، ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا، اور جو تمہارے اوپر جو بوجھ ہے، جو تمہاری مسئولیت ہے، وہ تمہاری ذمہ داری کی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیت استخلاف، یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے۔ یہ نام کے مسلمان، نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں، دین کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار نہ ہو، ان سے یہ وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے، حضرت داؤد کو، حضرت طالوت کو، حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی، بعد میں بھی مکاری حکومت قائم ہوئی ہے، اس میں بھی خلافت قائم ہوئی، تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو، ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی، بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح کی یہ دو شرطیں تم پوری کرو۔ اب یہ خلافت جو ہے اس کو 3 انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں لازماً خلافت دے گا زمین میں، حکومت دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو کہ جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا، قوت عطا کرے گا، تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ ہے، وہ تو بات تو ایک ہی ہے، اللہ کا دین غالب، اس کی کیا معنی ہے؟ مسلمانوں کی خلافت، تو چیز ایک ہی ہے، لیکن یہاں 3 الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے 3 اعتبارات سے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اب یہاں دیکھیے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مضارع سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد، یہ سارے وعدے نہایت تاکیدی وعدے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، واللہ نے دین کون سا ہے جو پسند کر لیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں۔ اور تیسری بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے۔ ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا، اب ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے، اب ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے، اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے، فوج کشی کرے گا، وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت آئی رہی ہے۔ ایمرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں یوں سمجھیے کہ پورے 5 برس ایمرجنسی رہی ہے، ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا ہے، خبریں آ رہی، اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، اب یہ مکے میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی سازش ہوئی ہے، ابھی کوئی خط چلا گیا، ابو عامر راہب کا کوئی مشن ہے، یہ ساری خبریں آتی ہیں۔ لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امن سے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی شے کا شرک جو ہے گوارا نہیں کریں گے۔ جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کسی کا کوئی شرک تو ہو رہا۔ اب ہم یہاں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے، قانون کس کا؟ اللہ کا تو نہیں ہے، تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرقیدہ ہے بھی ٹھیک، بالکل مشرکانہ اوہام سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توحید سے عقیدہ ہماری بالکل صحیح ہے۔ سوال یہ کہ اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کا دستور ہے، اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو اس کے کیا معنی؟ ہم بھی اس کے کیا بھی ہونے کی حیثیت اس میں ملوث ہے۔ یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی
جب یکون الدین کلہ للہ، جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا. عملاً توحید کی تکلیف اس وقت ہوگی کہ عبدون نہیں، میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی سے کوئی شریک نہیں کریں گے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں، ناانجار ہیں، سرکش ہیں. اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں. جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خیر سے جیسے ہے ہی نہیں. ایک یہ کہ باطل کا غلبہ ہے، باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے. لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئی. اب تو یہ شخص کسی کی اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے. کوئی پرورٹڈ نیچر کا شخص ہے، کبھی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اور میرے نزدیک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمر ہمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اسے ہمارے وعدوں پر یقین نہیں ہے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور ناہنجار ہے. اس آیت کو ذہن میں رکھیے. اس حدیث کا میں چاہتا ہوں کہ اس کا متن بھی آپ کو سنا دوں کہ اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخی اعتبار سے تو یہ نوٹ کر لیجیے، یہ سن 6 ہی کے اندر، ابتدائی میں سن 6 کے یہ آیت نازل ہوئی. سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، گویا کہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. سن 7 میں غزوہ خیبر ہوا، اللہ نے بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو دیا. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. سن 9 میں موپنگ اپ آپریشن ہو گیا، اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرک نہیں آئے گا، اور اب تمہارے لیے اتنی مہلت ہے، کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا. جو معاہدے ہیں میعادی، ان کی میعاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم، اور جن کی میعاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم 4 مہینے کی میعاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرک سے نہیں ہے. جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قتل عام شروع ہو جائے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ نماء عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی، خلافت قائم ہو گئی، اللہ کی حکومت قائم ہو گئی. جیسے حضرت داؤد خلیفہ تھے، جہاں حضرت محمد خلیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ حاکم اور کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے. اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا. لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون. مسلمانوں کے معنی مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا، نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا ثم تكون خلافتا علی منهاج النبوۃ، پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر، نبوت ہی کے طریقے پر. ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، بعین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا. خلافت علی منهاج النبوۃ. فتكون ما شاء اللہ وتكون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور. ثم يرفع الله اذا شاء يرفع، پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا. ثم تكون ملکا عاظا، پھر ملوکیت کا دور آئے گا، اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، ظالم ملوکیت. اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر چوتھا دور آئے گا ثم تكون ملکا جبریا، پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی. یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کولونیل دور، پہلے یہ کہ ملوک تھے، بادشاہ تھے، چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو امیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے. مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا، بہت اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، لیکن مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے. لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے، کہیں ہم ولندیزیوں کے غلام ہو گئے، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے. کولونیل پاور تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریہ تھی، 1857 سے تو ہم ان کی رعایا بن گئے تھے. اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تاج برطانیہ کے غلام تھے. یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یہ سمجھیے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے، اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو بھی ساتھ لکھی اسی وہ لپیٹ دی گئی ہے،
لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں. یہ ریموٹ کنٹرول ہے. ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے. پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں لا کر، اب یہ ہے کہ اس کے بغیر بائی پراکسی، چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمال ہے، ایک نیا عالمی استعمال ہے. لیکن یہ استعمال جو ہے اس طرح کا کولونیل رول نہیں ہے کہ انگریز موجود ہے، ان کی فوج موجود ہے، یا فرانسیسی فوج موجود ہے، یا اطالوی فوج موجود ہے، بلکہ یہ تو IMF اور ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت، اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی. لیکن جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا. اور خوشخبری یہ ہے کہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ، اس کے بعد حضور خاموش ہے، اس لیے کہ اس کے بعد تو دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے. وہ خاتمے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں. ایک طویل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی گلوبل، اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام آئے گا تو کل روئے عرضی پر ہوگا. مسلم شریف میں روایت ہے، یہ حضرت ثوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے، جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ بھی حضور کے غلام سے آپ نے آزاد کر دیا تھا، اسی طرح حضرت ثوبان بھی ہے مولا، ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں روایت کیا حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا. فرائے تو مشارق کہا وہ مغاربہ، تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت مقداد بن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس روئے ارضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا. یعنی سیٹل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں، شہر ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، مکان بنے ہوئے ہیں، یا نومیڈک ٹرائبس جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں، نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. بے عزیز اور ذل ذلیل، یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا، اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کا بھی احساس ہوگا، اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالادستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی. یو تجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر، تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے اعزاز سے محروم رہا. یہ ہے وہ خبر کی جو ہے صحیح احادیث ہے. اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، 3 دفعہ فرمایا. سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، 2 مرتبہ آگے اور آنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور 5 مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. اس کی سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ویسے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا بھی مفہوم یہی ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر. اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. ان دونوں کو جوڑے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ حضور کی بعثت کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین غالب ہو جائے، اور یہ حکم ہے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیونکہ روح سخن منافقین کی طرف ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاخ گزر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی. بار بار کہتے تھے کہ اپنی جی سے بات کہہ دیتے ہیں، آیت تو ابھی اتری نہیں، ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں، قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں. یہ معاملہ جو ہے ان کو وہ شام گزر رہا تھا حضور کی اطاعت. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو ہٹا دیں گے یا ہرا دیں گے زمین میں. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. ولبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں، اور اس طرح کے آداب جو ہے معاشرت کی، ان کے ضمن میں مزید احکام آ رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے، یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرا جو ہے لگا ہوا دونوں طرف جو ہے اس کا پتلے سائڈ سے یہ ہار ہے، اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرا ہے دوسری طرف ہوتی ہے.
اس کے بالکل وسط میں 5واں رکوع ہے، یہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اور آیت نمبر 35 کو عظیم کوہ نور ہیرے کے مانیں گے۔ پھر دونوں طرف جو ہے یہ مضامین ہیں، کچھ ادھر ہے سماجی احکام، کچھ ادھر ہے سماجی احکام، اور اس طریقے سے یہ بہت خوبصورت ہاتھ کی شکل بن گئی۔ لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور باندیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ بھی کہ جو ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی، منکم 3 مرات، 3 اوقات دن رات کے ایسے کہ جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، ایک تو فجر کی نماز سے قبل، وحین تضعون ثيابکم من الظہیرۃ، اور جو تم ظہر کے وقت ظہیرہ جس کو کہتے ہیں، اپنے کپڑے ذرا اتار کے سسکاتے ہو، قیلولہ کرتے ہو، ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث اوقات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں، یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے، بعدہن کہ وہ یعنی وہ تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں، یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں، تب واقعون علیکم بعضہم علی بعض، وہ آئے جائیں گھروں کے اندر، ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں، اس میں گئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے جو ہے جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں، انہیں سب سمجھ آ جائے، جو بھی معاملات ہیں دونوں شو کے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے آیات کو واضح کر رہا ہے، واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم الحکیم ہے۔ والقواعد من النساء اللاتí لا یرجون نکاحا، اور وہ عورتیں تو تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں، یعنی لا یرجون نکاحا، اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہو، ایک خاص عمر سے گزر چکی ہیں، اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے، بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب معمر ہو چکی ہے، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں، یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا، یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑھنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کی پابندی دوسری خواتین پر ہے، اس میں ان کے لیے درد بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہے۔ والقواعد من النساء اللاتí لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں اور لوگوں کی نگاہوں میں لائیں، نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے۔ وہیں یستعففن خیر لہن، اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے، اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے، نہ معلوم کس وقت اس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بیچارے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، اپنے برادری کا ہے، اپنی رشتے داروں میں ہے، وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے، وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے، اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری پابندیاں جو ہے اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی؟ تو ان کے ذمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسا اگر آما حرج، کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر، ولا علی المریض، اور نہ بیمار پر حرج، ولا علی انفسکم، نہ تمہارے اوپر کوئی تنگی ہے، ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم، کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، اور بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، اور بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتحہ، یا یہ کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں کارخانہ ہے اس کے مالک ہی تم ہو، وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر کھانا پینا ہو تو کھاؤ، اور صدیقکم، یا تمہارے اپنے دوست ہیں ان کے گھر سے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا، کوئی حق نہیں ہے تم پر اس میں، ان تاکلوا جمیعا، کہ سب مل کر کھاؤ، اور اشتاتا، یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ۔
اس کو خامخواہ بعض لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر وہ جو ہے اس کا اجتماع کر دیا ہے کہ چاہے تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہے تو وہ علیحدہ علیحدہ کھائیں. یہاں مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے. جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا 9 بجے کا اور 12 بجے رات کے. لڑکی والے تو آئے نہیں, ایسے ولیمہ ہو نہیں سکتا. بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ ہیں, کیا ضرورت ہے؟ جو آئے ہیں وہ کھائیں ہو جائیں. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تبھی وہ کھائیں, بلکہ یہ کہ ضرورت کے تحت جیسے بھی ہو اگر سب مل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں, اور اگر علیحدہ علیحدہ گروپس کے اندر یہ کھا لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سطر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے اور یہاں پر جو ہے گھریلو جو ہے اگر پارٹی کو چھوڑ کی گئی ہے تو اس میں کوئی پردے وردے کی حاجت نہیں ہے, اس میں مرد اور عورتیں جو ہے وہ مخلوط طور پر شریک ہو جائیں. معاذ اللہ یہ مراد نہیں. فیضا دخل تم بیوتن فسلموا علی انفسکم, پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو. یعنی انفسکم کے مراد گھر میں رہنے والے جو ہیں تمہارے ہی رہتے ہیں, تمہارے رشتے دار ہیں, عزیز ہیں, یا تمہارے اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ, یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے, اللہ نے تمہیں سکھا دیا السلام علیکم, اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے, کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اب آخری جو رکوع ہے اس کا, اس سورہ مبارکہ کا, اور اس کی کل 3 آیات ہیں, یہ خالص جماعتی زندگی, وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں, اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانَ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں, لم یذهبوا حتیٰ یستأذنوہ, تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک کہ اجازت نہ لے لیں. اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے, ایک نفری ہے آپ کے ساتھ, لیکن یہ کہ کوئی کہیں قسم جائے کوئی کہیں قسم جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے, کوئی ایسی مجبوری ہے, کوئی جانا ہے, تو اجازت لے کر جائیں. علی امر جامع لم یذهبوا حتى یستأذنوہ, جب تک اذن نہ لے لیں. ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, یقیناً اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت دیتے ہیں وہی ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, اس کے رسول پر. فیستأذنوک, پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگے, رخصت مانگے, لباس شانہم, اپنی کسی عذر کی وجہ سے, فاذن لمن شئت منہم, تو اجازت دے دیجیے جسے آپ چاہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے, جو اس وقت سپہ سالار ہے, اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے, میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں, یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے, اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے. لہٰذا یہ نہیں کہ صاحب میں نے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت ملنی چاہیے. یہ نہیں, اجازت کیا ہوئی ہے؟ یہ تو وہی ہے کہ تھانے داروں کسی معافی مانگتی ہے, اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں. یہ تو در حقیقت ملکی بہت ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں, میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا, پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے, میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگوں. یہ در حقیقت وہ انداز ہے. اجازت تو طلب کرنی ہے تو یہ ہے کہ اجازت ملے گا, اجازت ملے, اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہیں تو اجازت دیں. فاذن لمن شئت منہم واستغفر لہم اللہ, اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے, کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے. یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے, یہ دین کا کام ہے, اللہ کے دین کا کام ہے. دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر, لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو. لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت لے کر جا رہے ہیں. یہ خود ایک ہلکی بات ہے, گویا کہ تم نے دین کے کام کو کمتر سمجھا ہے اپنے کام سے, اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے. لہذا استغفار, اے نبی ان کے لیے استغفار کیجیے. واستغفر لہم اللہ, اور ان کے لیے استغفار کیجیے. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ایک بات البتہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے. یہ چونکہ ہے سن 6, وہ ہے سن 9, 3 سال میں فرق کیا واقع ہوا. ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ وہی ہے کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے, لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے نہیں.
وہ جو موقع تھا وہ تھا غفیر عام کا موقع، وہ موقع تھا نہایت ہی سمجھیے ایمرجنسی کا موقع. اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت کی کہ یہ منافق ہے. لہذا وہاں روکا گیا. آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ اب اللہ عنہ لما اذنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دے دی؟ آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا، تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نہیں کہ حقیقت تو کھل جاتی. تو یہ وقت کے حوالے سے ہے، اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے حمدن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم کر نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جہاز طلب کریں گے. اس سے نیچا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں وہ ضرورت پیش آ گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائے. اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کھسک گئے تو معلوم ہے ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں. تو درجہ بندی ہے. سیڑھیاں ہیں، اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے، لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے. تو یہ ریلیٹو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لے. اجتماع ہے، کوئی اس کی معاملت بھی نہیں کی ہے، نہ بعد میں کی ہے، نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا. معلوم ہوا کہ انہیں کچھ سرے سے احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے. اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں، اجازت لے لیتے ہیں. لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم کر مت سمجھو. اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنبھالے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا. تم اللہ کے کام کے لیے نکلو. لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تم یہ رسول کا بلانا اپنے مابین ایسے کا سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے. بلانا یہ بھی ہے، آپ نے کسی کو دعوت دی، میرے گھر آئیے کھانا کھائیے، رسول نے دعوت دی، کیا یہ بڑا ہو جائے گا معاملہ؟ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ. ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھائی ذرا ایک کام ہے، ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، مجھے چاہیے، مدد چاہیے. تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز، تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو. ان کے مقام کو، ان کے ادب کو، یہ سورہ حجرات میں جا کے تصویر سے ہی بات آئے گی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں. قد يعلم الله الذين يتصدقون منكم لواذا. اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، یعنی کہیں نکلے تو ہیں، درد ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے، کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ بھی رہا کھسک گئے، یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے، اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ منالا آئے وہ وہاں سے کھسک جائے. یہ تسللون منکم، جو چھٹک جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لواذا. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ. انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بات کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے، کوئی پکڑ آ جائے، کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ. اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ایمان کتنا ہے، کتنے پانی میں ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں. ما انتم علیہ، جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے. ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن کے وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ عمل انہوں نے کیے ہوں گے. واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا. مکی صورتیں 14، مدنی صرف 1، سورہ نور. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر